کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلے وقتوں میں ایک نابینا شخص نے جب سفر کا ارادہ کیا تو ایک جگہ جب ٹھہرا تو ایک شخص نے اس کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لیا۔ وہ نابینا شخص جب رات کو اٹھا اپنی ضرورت کے لیے اور پھر اس نے نماز پڑھی۔ پہلے وقتوں میں جو مہمان ہوتے تھے نا، وہ بھی راتوں کو تہجدیں پڑھتے تھے، تو اس نے اپنی تہجد کے وقت میں جو دعا مانگی نا، تو وہ شخص کہتا ہے، مہمان نواز میزبان، کہ میں نے اس سے وہ دعا سنی اور وہ دعا میں نے یاد کر لی۔ تو شوق کی بات ہوتی ہے، تو میں نے پھر اس دعا کے ساتھ اللہ سے اپنی دعا مانگی، تو میری جو ہے نا جتنی بھی میرے دل میں حاجات چل رہی تھیں وہ میری ساری قبول ہو گئیں۔ وہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اس دعا کو اللہ، کوئی بھی نیکی اور ایسا عمل جو اللہ کو پسند ہوگا نا، اللہ قیامت تک کے ہر انسان کے لیے اس کو جاری فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے واقعات آتے ہیں اور ایسی دعائیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ اس دعا کو ہم عربی میں پڑھتے ہیں کہ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم رب الارواح الفانیت والاجساد البالیہ، اسألک بطاعت الارواح الراجعت الى اجسادها الملئمت لعروقها وبطاعت القبور المشققت عن اہلها ودعوتک الصادقت فیہم واخذک الحق منہم وقیام الخلق کلہم من مخافتک وشدت سلطانک ینتظرون قضاءک ویخافون عذابک، اسألک ان تجعل النور فی بصری والاخلاص فی عملی والشکر فی قلبی وذکرک فی لسانی باللیل والنہار ما ابقیتنی یا رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، آمین۔ اس کے بعد جو ہے نا اپنی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں، اپنی حاجات اللہ سے مانگ سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ نیک لوگوں کا عمل بھی قبول کرتا ہے، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر جو لوگ بعد میں کرتے ہیں ان کو بھی قبول فرماتا ہے۔ ہر حال میں اللہ سے مانگنا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اور دعا سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی محروم نہیں ہونا۔ جو انسان دعا مانگنے سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ ساری عبادات کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔